آج تک آپ نے سبزی، جوتے، کپڑے، اوزاروں کا تو بازار دیکھا ہی ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی دلہن بازار کے بارے میں سنا ہے یا کبھی دلہن بازار دیکھا ہے؟ آپ یقیناً میری اس بات سے سوچ رہے ہوں گے کہ آج کے اس جدید دور میں بھی کیا کوئی ایسا بازار ہے جہاں پہ خواتین کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ضرور آئے گا کہ کیا یہ چیز قانونی بھی ہے؟ میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ واقعی ایسا ایک بازار حقیقت میں موجود ہے جہاں پر آپ اپنی مرضی کے دلہن کو جا کر خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جیب میں پیسہ بھی ہے اور آپ کا کہیں پہ رشتہ نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی ڈھنگ کی لڑکی نہیں مل رہی یا کوئی بھی آپ کے لڑکے کو لڑکی کا رشتہ نہیں دے رہا، تو آپ بجائے اس کے کہ ابھی بھی انتظار کریں اور ادھر ادھر رشتے والیوں کے چکر میں پڑ کے رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، آپ سیدھا سیدھا اپنی امی کا ہاتھ پکڑیں اور ان کو بلغاریہ لے جائیں جہاں پر یہ دلہن بازار موجود ہے۔ بلغاریہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دلہن بازار کے نام سے ایک مارکیٹ موجود ہے جہاں پر لوگ گھوم پھر کر اپنے لیے بیوی اپنی مرضی سے تلاش کر سکتے ہیں اور اس کو خرید کر اپنے گھر لے کر آ سکتے ہیں۔ ہے نا یہ حیرت انگیز بات؟ بلغاریہ کے ستارہ زگورہ نامی گاؤں میں یہ دلہن منڈی لگا کرتی ہے۔ اس جگہ پر مرد اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں اور اپنے لیے اپنی مرضی کی دلہن کو پسند کر لیتے ہیں۔ لڑکے کو یہاں جو بھی لڑکی پسند آتی ہے وہ اس کی قیمت لگاتا ہے اور اس کا بھاؤ تاؤ کر کے لڑکی کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی اس کے گھر چلی جاتی ہے اور لڑکا اس کو اپنی بیوی کا درجہ دے دیتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ شادی بیاہ کے معاملات میں بہت سارے اخراجات ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ کرانا افورڈ نہیں کر پاتے، اس کی شادی کے اخراجات کو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ اس بازار میں اپنی بیٹی کو لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنی بیٹی کی بولی لگواتے ہیں اور اس کو شادی کے نام پر کسی بھی لڑکے کو بیچ دیتے ہیں۔ اس سے ان کے اخراجات بھی بچ جاتے ہیں اور ان کی بیٹی کا رشتہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ روایت بلغاریہ میں کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور حکومت بھی اس بات کی اجازت ان کو دیتی ہے کہ وہ اس طرح کا بازار، اس طرح کی منڈی لگا سکتے ہیں۔ اس بازار میں فروخت ہونے والی لڑکی کی قیمت سب کی مختلف ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر لڑکی سیم ریٹ پر آپ کو وہاں مل جائے گی تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ جو لڑکی پہلے سے شادی شدہ نہ ہو یا کنواری ہو اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ جن لڑکیوں کا ریٹ لگایا جاتا ہے ان کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، کچھ قوانین بھی ان کو لیگلی طور پر بھی فالو کرنے پڑتے ہیں۔ اس بازار میں کلائٹس قبیلے کے لوگ اپنی بیٹیوں کو فروخت کرتے ہیں، اسی لیے ان کو خریدنے والے کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہونا چاہیے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر جو لڑکی فروخت کی جاتی ہے اس لڑکی والوں کا غریب ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جو لوگ اقتصادی طور پر جیب سے بھاری ہوتے ہیں اور افورڈ کر پاتے ہیں اپنی بیٹیوں کی شادی، وہ یہاں پر اپنی لڑکی کو فروخت نہیں کر سکتے، اور یہاں سے جو بھی لڑکی خریدی جاتی ہے اس کو اپنی بہو کا درجہ دینا قانونی طور پر ان لوگوں کے لیے لازم ہو جاتا ہے جو یہاں سے لڑکی لے کر جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ وہاں جائے گا اور لڑکی کو خرید کر لے آئے گا، اپنی بیوی بنانے کا اس کو خواب دکھائے گا اور یہاں پر واپس لا کر اس کے ساتھ کچھ اور کرے گا یا اس کی شادی کسی اور سے کروا دے گا، خود نہیں کرے گا، تو ان کے بھی کچھ قوانین بنے ہوئے ہیں اور آپ کو وہ فالو کرنا بھی لازم ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج جو دلہن منڈی کی ہم نے کہانی سنائی ہے وہ آپ کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہوگی۔